اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ فصول 70 میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے جسے بہشتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے، پھر آپ کے لیے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے نورانی لباس پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے کوئی دوسرا بھی آ سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، ایسے شخص کو بھی میری طرح بہشتی لباس پہنایا جائے گا، وہ مجھے دیکھے گا اور میں اسے دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران صلوات والسلام علیہ کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں؟ تمہارے کلام سے بھی قریب، تمہاری زبان سے بھی قریب، تمہارے فکر و اندیشے سے بھی قریب اور تمہارے دل سے بھی قریب، یہاں تک کہ تمہاری روح اور بدن سے بھی قریب، تمہارے نور بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَكْثَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی، وہ یہ کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے۔ درجات مجھ پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نذروس ہے، وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم اس کے عرض سفلی میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہیں اور ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہیں، ہر سر میں 18,000 منہ اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں ہیں، ہر زبان سے اللہ کی تحمید ہوتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار، پھر ہر زبان سے ہزار نعمتیں کہی جاتی ہیں۔ مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور حضرت خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میں محمد ہوں اس پر 10,000 بار درود بھیجوں گا، اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نامہ مال میں درج کر لیے جائیں، اس کے نامہ مال کو اعلیٰ علیین پر مضبوط و مربوط کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیروں میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے نامہ مال بہت بڑی ترازو میں تولیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہے، اور قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہ کریم ہم گناہ گاروں کو زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔